هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در بیان صیغ مشتمل بر دو فصل۔ پہلا باب فعل کے صیغوں کے بیان میں مشتمل بر دو فصل، اور یہ باب دو فصلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے ساری کتاب باب اول کو شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ساری کتاب نے بیان کیا تھا کہ ان کی یہ کتاب ایک مقدمہ اور 4 باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ یہاں تک مقدمے کا ذکر تھا جو مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے باب اول کی شروعات ہو رہی ہے، اور اس باب کے تحت 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول در گردانہائی افعال، گردان کی جمع گردان ہا اور اضافت کی وجہ سے یا مجھول۔ فصل اول در گردانہائی افعال، پہلی فصل افعال کی گردان کے بیان میں۔ تو اس فصل کے اندر یعنی فصل اول کے اندر جو افعال ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، ان افعال کی گردان کو بیان کریں گے۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسہ وزن آیت، کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف 3 وزن پر آتا ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ فعل کی ایک حیثیت سے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد سے فعل ماضی 3 وزن پر آتا ہے۔ کیا کیا وزن ہے؟ پہلا وزن ہے فعل، تینوں یعنی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تینوں کلمے پر زبر کے ساتھ۔ چو ضربا، جیسے کہ ضربا۔ دوسرا وزن ہے فعیلا، فا کلمے پر زبر، عین کلمے پر زیر اور لام کلمے پر کسرہ، لام کلمے پر زبر۔ چو سمعا، جیسے کہ سمعا۔ اور تیسرا وزن ہے فعولا، فا کلمے پر زبر، عین کلمے پر پیش اور لام کلمے پر زبر۔ چو کروما، جیسے کہ کروما۔ ومضارع معروف فعل گاہے یفعل آید، کہہ رہے کہ اور فعل کا مضارع معروف کبھی یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ثلاثی مجرد سے فعل ماضی فعل کے وزن پر ہے تو اس کا جو مضارع آئے گا وہ کبھی یفعل کے وزن پر آئے گا، کبھی یفعل کے وزن پر آئے گا اور کبھی یفعل کے وزن پر آئے گا۔ ومضارع معروف فعل گاہے یفعل آید، اور فعل کا مضارع معروف کبھی یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ چون نصر ینصر، جیسے کہ نصر ینصر۔ تو یہاں دیکھ لیجئے، نصر یہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف فعل کے وزن پر آیا ہے، تو اس کا مضارع جو ہے یفعل کے وزن پر آیا ہے ینصر۔ وگاہے یفعل، اور کبھی یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ چون ضرب یضرب، جیسے کہ ضرب یضرب۔ تو اس کا ماضی ثلاثی مجرد سے ضرب فعل کے وزن پر ہے، اور مضارع جو ہے یفعل کے وزن پر یضرب ہے۔ وگاہے یفعل، اور کبھی فعل کا مضارع معروف یفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے یفتح، فتح یفتح۔ بات یہاں پوری ہوگی۔ اب اگر ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف فعیلہ کے وزن پر آتا ہے تو اس کا مضارع کس وزن پر آئے گا؟
کہہ رہے وہ مضارع فعیلہ اور فعیلہ کے مضارع معروف یفعلو آید، یفعلو کے وزن پر آتا ہے، چون سمع یسمعو، جیسے کہ سمع یسمعو، وگاہے یفعلو اور کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، چون حسب یحسب، جیسے کہ حسب یحسب۔ تو یفعلو کے وزن پر یسمعو ہے اور یفعلو کے وزن پر یحسب، اور دونوں کے دونوں مضارع معروف ہیں اور ان کا ماضی فعیلہ ہے۔ تیسرا وزن یعنی فعولہ، ومضارع فعولہ یفعلو، ومضارع فعولہ یفعلو آید و بس۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثلاثی مجرد سے ماضی فعولہ کے وزن پر ہو تو اس کا مضارع کا وزن صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے یفعلو، اس کے علاوہ اور کوئی وزن نہیں آتا ہے۔ تو اگر ثلاثی مجرد سے ماضی فعلہ کے وزن پر ہے تو اس کا مضارع 3 وزن پر آ سکتا ہے، اور اگر فاعلہ کے وزن پر ہے تو اس کا مضارع 2 وزن پر آ سکتا ہے، اور اگر فعولہ کے وزن پر ہے تو اس کا مضارع بس 1 وزن پر آئے گا۔ اور مضارع فعولہ اور فعولہ کا مضارع معروف یفعلو آید و بس، صرف یفعلو کے وزن پر آتا ہے، چون کرم یکرم، جیسے کہ کرم یکرم۔ یہ تو تھی ماضی معروف کی بات۔ کہہ رہے وہ مضارع ماضی مجہول از ہر سے وزن بر وزن فعیل آید، کہہ رہے کہ ماضی مجہول تینوں اوزان سے فعیلہ کے وزن پر آتا ہے۔ تو مضارع چاہے ماضی معروف چاہے فعلہ کے وزن پر ہو یا فاعلہ کے وزن پر ہو یا فعولہ کے وزن پر ہو، ان سے جب فعل ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ بہرے کیف فعیلہ کے وزن پر آئے گا۔ اچھا مضارع مجہول کس وزن پر آئے گا؟ کہہ رہے وہ مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعلو، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ خواہ مضارع معروف یفعلو کے وزن پر ہو، یفعلو کے وزن پر ہو، یفعلو کے وزن پر ہو، اس کو جب مجہول میں ہم کنورٹ کریں گے، مجہول بنائیں گے تو یفعلو کے وزن پر آئے گا۔ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے یہ شکل دیکھ لی کہ کبھی ماضی فاعلہ کے وزن پر آتا ہے، مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، مختلف شکلیں ہیں، تو پس ثلاثی مجرد دا شش باب حاصل شدہ، کریں ان دونوں کو ماضی اور مضارع کو جب ملائیں گے تو ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوتے ہیں۔ کہہ رہے اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کردہ می شود، کہہ رہے کہ پہلے ان ابواب کے صیغے اور مشتقات کو بیان کیے جائیں گے، ازی تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد، کہہ رہے اس کے بعد ہر ابواب کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو ثلاثی مجرد کی جو 6 باب ہیں ان کو بعد میں ذکر کریں گے، تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ان سے پہلے ان ابواب کے صیغے اور مشتقات کو بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ فعل ماضی معروف کو بیان کریں گے، فعل ماضی مجہول کو بیان کریں گے، فعل مضارع معروف کو بیان کریں گے، فعل مضارع مجہول کو بیان کریں گے، امر کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد آگے چل کے صاحب کتاب تفصیل سے ان 6 ابواب کو بیان کریں گے۔ تو آگے یہ صیغے اور مشتقات کا بیان ہے جو آسان ہے، اس لیے کہ یہ ساری تفصیلات میزان الصرف کے اندر آ چکی ہے، تو ہم زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، بس پڑھتے چلے جائیں گے۔ کہہ رہے کہ ماضی را 13 صیغہ آیت، کہہ رہے کہ ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے میزان الصرف کے اندر آپ نے تو پڑھا ہے کہ فعل ماضی کے جو ہے 14 صیغے آتے ہیں، تو یہاں انہوں نے 13 صیغے کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ تثنیہ مذکر حاضر مشترک ہے، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ایک ہی آتا ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے ان کی تعداد ایک کم کر دی ہے اور 13 کر دیا ہے، ورنہ دیگر مصنفین نے اور میزان الصرف کے اندر بھی 14 ہی صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ اور صاحب کتاب جہاں تثنیہ کے صیغوں کا ذکر کریں گے، تثنیہ حاضر کے، وہاں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا، کہہ رہے
بحرکات ثلاثہ عین، عین کلمے پہ تینوں حرکتیں پڑھ لیں. تو عین کلمہ کون سا ہے؟ بیچ والا ہے. تو عین کلمے پر جو ہے ہم تینوں حرکت پڑھ سکتے ہیں، یعنی فعیلا فعیلا فعیلو، فعولا فعولا فعولو، اور فعلا فعلا فعلو. یہ تینوں حرکت ہم پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ شروع میں بیان کیا تھا. اب یہ جو سیگے 13 سیگے بتائے، 14 ہی مان لیجیے، یہ کون کس کے لیے آتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ آسان ہے. میزان الصرف کے اندر آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا. سے سیگا اولا برائے مذکر غائب است، کہہ رہے کہ پہلے کے جو 3 سیگے ہیں یہ مذکر غائب کے لیے، فعلا فعلا فعلو. اول واحد، پہلا واحد مذکر غائب کا، دوم تسنیہ، دوسرا تسنیہ مذکر غائب کا، سوم جمع، تیسرا جمع مذکر غائب کا. باقی اجزاء سے سیگا مؤنث غائب است، اس کے بعد 3 سیگے مؤنث غائب کے لیے. بہم وضع، اسی طریقے پر، یعنی واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. باقی اجزاء سے سیگا مذکر حاضر ہے، اس کے بعد 3 سیگا مذکر حاضر کے ہیں. لیکن تسنیہ آپ برائے مؤنث حاضر نیز آیت، لیکن اس کا تسنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. یہی ساری کتاب نے اشارہ کر دیا ہے کہ 13 سیگے کیوں ہیں، اس لیے کہ یہ تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنث حاضر کے لیے ایک ہی سیگا متعین ہے، اس کو ہم نے ایک ہی شمار کیا ہے. بعد اعضاء 2 سیگا مؤنث حاضر است، اس کے بعد 2 سیگا مؤنث حاضر کا ہے. اول واحد و دوم جمع، پہلا واحد کا اور دوسرا جمع کا. بعد اعضاء 2 سیگا متکلم است، اس کے بعد 2 سیگا متکلم کے ہیں. اول برائے واحد مذکر و مؤنث ہر دو، کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ہے واحد متکلم کا سیگا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے، و دوم برائے تسنیہ، اور دوسرا تسنیہ اور مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث سب کے لیے. جمع متکلم کا سیگا ہے جو تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اس بعد فعل ماضی مجہول، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. کہہ رہے کہ ما والا بر ماضی برائے نفی می آید، کہہ رہے کہ ما اور لا یہ دونوں نافیہ ہیں. ما اور لا، حرف ما اور حرف لا دونوں نافیہ ہیں. تو ما والا بر ماضی برائے نفی میں آئے، ماضی پہ داخل ہوتے ہیں. ما والا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، مگر شرط دخول لا بر ماضی است، مگر حرف لا کے ماضی پر داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ بے تکرار نمی آید، کہ ماضی میں یہ تکرار کے بغیر نہیں آتا ہے، تکرار پایا جانا ضروری ہے. جیسے فلا صدق والا صلی، تو یہاں پہ دیکھیے صدق فعل ماضی ہے اور صلی بھی فعل ماضی ہے، اور لائے نفی کا تکرار ہے، یہاں بھی آیا یہاں بھی آیا. تو لا اور ما یہ اس بات میں دونوں مشترک ہے کہ فعل ماضی میں داخل ہوتے ہیں، مگر حرف ما جب فعل ماضی میں داخل ہوگا تو ما کا تکرار ضروری نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں، ماضی کا تکرار ہونا ضروری نہیں ہے، اور جب لفظ لا فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کا تکرار ہونا ضروری ہے، تبھی داخل ہوگا. نفی فعل ماضی معروف، ما فعلا تا آخر، کر اس کی گردان کر لیجیے. اسی پر جو ہے ما کو داخل کر کے ما فعلا بنا لیں گے، پھر مجہول پر ما کو داخل کر کے ما فعلا بنا لیں گے، یہ والی گردان. پھر جو ہے ماضی پر لا کو داخل کر کے لا فعلا لا فعلو، اور مجہول پر جو ہے لا کو داخل کر کے لا فعلا بنا کے گردان بنا لیں گے. اس کے بعد نفی فعل ماضی مجہول، یہ بھی اسی طریقے سے ہے. ہو گیا ماضی کی بات یہاں پوری ہوئی. اب آگے مضارع کی بات شروع کریں گے.